5 بجے کے بعد عدالتیں کھلتی ہیں اور ان کو جو ہے ان سے خوش کلامی کی جاتی ہے، ان سے ان کی طبیعت پوچھی جاتی ہے اور ہنسی مذاق ہوتا ہے. ان کو تو جناب اس پہ حفاظتی بیلوں کی بارش ہو رہی ہے، مرسیڈیز میں اس کو لایا جا رہا ہے، خوشی سے وہ نہال ہیں ان کے اوپر. ہماری شکلیں دیکھ کے تو ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. انصاف کی خاطر نکلے ہیں کہ انصاف کو یہ عدلیہ بحال کرے ورنہ وہ گھر جائے. میں نے اپنی خون پسینہ دیا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن عمران خان جو کہتے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، جب ہم حکومت میں آئے تو کرپشن کے انبار ان کے خود ارد گرد لگ گئے. دیکھیں اب یہ قوم ناانصافی پہ مبنی فیصلے رد کر رہی ہے. یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے رد کر دیا ہے وہ فیصلہ جو چیف جسٹس نے دیا ہے. ہماری آزادی پرسکون پرامن ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ کیسے نکلتی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، کیونکہ عورت شروع سے ہی لے کے مرد کے شانہ بشانہ چلتی رہی ہے. جی اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سیاب احمد. اس وقت ہم موجود ہیں شاہراہ دستور کے اوپر، جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا دھرنا جاری ہے. آج اس دھرنے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمیں تحریک انصاف کے جلسے یا دھرنوں کے اندر خواتین نظر آ رہی ہیں، اس طرح تو ہمیں یہاں پہ خواتین کم نظر آ رہی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ راولپنڈی سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکر اور صدر لیڈیز ونگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ایسا نہیں ہے کہ خواتین نہیں آئی ہوئی ہیں، آپ پیچھے جا کے دیکھیں، یعنی کہ ہماری پوری بسیں خواتین کی آئی ہوئی ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی عورتوں کی جو حفاظت ہمارے مرد کرتے ہیں نا، وہ اس طرح ہمارے اسلام میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ عورت کی حفاظت کرنا، ہمارے مسلم لیگ نون کے ورکر نے سب نے ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت کر کے ان کو واپس بسوں میں بٹھایا ہے. اور کچھ عورتیں جو بہادر ہیں، دلیر ہیں، وہ روڈ پہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں پیچھے، عورتوں کو آگے آنے کی ابھی جگہ نہیں ملی. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ تھوڑا ٹائم پہلے آپ نے انصار الاسلام کی کمانڈو کیپ پہن رکھی تھی، اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ کے انصار الاسلام کی کمانڈو تو نہیں بننے جا رہی؟ جی میں تو کہتی ہوں کہ پورے پاکستان کی ہم کمانڈو ہیں. یہ سب جو ہے نا، ہم ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہیں اور ہماری ساری خواتین اور ہمارے ساری قوم جو ہے پاکستان کی، وہ ایک کمانڈو ہیں اور ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا یہ ملک کے حالات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نکلے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے اوپر ہمارا اسلام عورت ہو یا مرد ہو اس کو یہ چیز سکھاتا ہی نہیں کہ اپنے ملک کے اوپر حملہ کریں. وہ بھی ہمارے ملک کے ہیں لیکن وہ فیصلے غلط کرتے ہیں. فیصلے غلط نہیں کرنی چاہیے، جان اللہ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، کسی بندے کو نہیں دینی. آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، حق اور سچ کا فیصلہ کریں. ہماری آزادی پرسکون پرامن ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ کیسے نکلتی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، کیونکہ عورت شروع سے ہی لے کے مرد کے شانہ بشانہ چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت اما عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہی، قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح چلتی رہی، اپنے باپ کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو چلتی رہی. اس کے بعد دیکھیں ابھی ہماری مریم نواز صاحبہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہیں، تو کیا کبھی انہوں نے گالی گلوچ کی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا ہے بولنے کا. دیکھیے جی، پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں اپنا ایک آئین ہے جو کہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں دیا ہے. تو اداروں کو اپنے سمت میں چلنا چاہیے. اگر ایک ہمارے پاکستان کا چیف جسٹس صاحب اگر ایک ایسا فیصلہ اپنے لاڈلے کے حق میں کرتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نکلے ہیں کہ اس طرح تو اتنے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اتنی بہنیں ہیں جو کہ جن کا کیس 4 سال بعد بھی نہیں لیا جاتا، نہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن لاڈلے کے لیے 5 بجے کے بعد عدالتیں کھلتی ہیں اور ان کو جو ہے ان سے خوش کلامی کی جاتی ہے، ان سے ان کی طبیعت پوچھی جاتی ہے اور ہنسی مذاق ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو چیف جسٹس ہے یا ہماری جو جوڈیشری ہے یا ہمارا آئین ہے اس کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نکلے ہیں آج کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن بھی ہونے چاہیے؟ یہ زوردار تماچا نہیں ہے آئین کیوں؟
نہیں جی دیکھیں وہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے اور وہ ہم ایک اپنے پراپر طریقے سے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اب اگر پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرنے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور صرف صبح میں ہو جائے. الیکشن تو پورے پاکستان میں ایک وقت میں ہونا چاہیے. نہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, نہ وسائل ہے کہ ہم صوبے میں کریں پھر اس کے بعد جو ہے ہم نیشنل اسمبلیز کا کریں. تو وہ ہم صحیح اس میں تھے کہ الیکشن پورے ملک میں ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے. اچھا, اگر آج فیصلہ جو ہے وہ حکومت کی نااہلی پہ یا وزیر اعظم کی نااہلی پہ آتا ہے تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم کی نااہلی پہ اگر یہ چیز آتی ہے تو جس طرح لاڈلے کو موقع ملا ہے یا جس طرح لاڈلے کے ساتھ ہوا ہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو اگر نااہل کیا جائے گا تو جہاں جس طرح لاڈلے نے کیا ہے تو ہم تو اپنے جو ہے آئین اور رول اور لا کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور احتجاج کریں گے جب تک ہمیں صحیح حق نہیں مل جائے. اچھا, رول اینڈ لا کی آپ بات کر رہی ہیں, کیا رول اینڈ لا جو ہے وہ سڑک پہ ڈیفائن ہوگا یا سپریم کورٹ کے اندر ڈیفائن ہوگا؟ جس طرح رول اینڈ لا پہلے سڑک پہ ان کے لاڈلے نے سٹارٹ کیا ہے سڑکوں سے, تو اس طرح ہم بھی اپنا پرامن, ہمارے اور میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے املاک کا نقصان کیا ہے اپنے ہی ملک کے بلڈنگز, ان کے جو ہے جتنے ہمارے ریڈیو پاکستان جو ہمارا پشاور میں جن میں بہت ہمارا ثقافت ہے ایک ٹائم سے, تو ان کو نقصان ہوا ہے, مویشیوں کو نقصان ہوا ہے. تو اس طرح ہم وہ کر نہیں رہے الحمدللہ. تو اپنے پرامن احتجاج کے ساتھ ہم اپنے آئین اور اپنے لا کے لیے لگے ہوئے ہیں. 9 مئی میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کے اوپر اچھا خاصا تشدد کیا گیا. اس حوالے سے آپ بھی ایک خاتون ہیں, خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن جی خواتین جو ہیں ہم سب, کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں, تو خواتین کو عزت دینا فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خواتین کے حقوق پہ یقین بھی رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جنہوں نے عورتوں کو, پاکستان کے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. لیکن اگر عورتیں اپنی لمٹ کو کراس کرتے ہیں, وہ اداروں کے خلاف باتیں کرنے, ایون گالیاں دینے لگتی ہیں, وہ ہمارے پولیس بھائیوں کو پتھر مارتی ہیں, وہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کو پتھر مارتی ہیں, تو وہ حتون نہیں رہی. تو وہ اپنی لمٹ کراس کر گئی. یہ تو دیکھیں, اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے میں آپ کو تماچے مارو, آپ ایک حد تک برداشت کریں گے, بعد میں آپ کا بھی وہی ری ایکشن ہوگا, کیونکہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو اگر خواتین خود اپنی لمٹ کراس کرتی ہے اور مردوں کو گالیاں گلم گلوچ پتھراؤ کرتی ہیں, تو مردوں کی طرف سے بھی وہی ہوگا. تو یہ غلط نہیں ہوا. چیف جسٹس جو ہے نا وہ ہمارے لیے محترم تھے, اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ پورے پاکستان کو برابر کا سلوک کریں گے اور برابر کا انصاف دیں گے. لیکن جو انہوں نے 63A کی تشریح کی بجائے اس کو ری رائٹ کیا, جس سے تمام آئینی بحران پیدا ہوا, اور آج جو آپ یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بالکل متزلزل ہو گیا ہے. چیف جسٹس جو ہے ایک ایسا شخص جو کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, جس کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان کو تو جناب اس پہ حفاظتی بیلوں کی بارش ہو رہی ہے, مرسیڈیز میں اس کو لایا جا رہا ہے, خوشی سے وہ نہال ہیں ان کے اوپر. ہماری شکلیں دیکھ کے تو ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ صرف سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ عوام ہے پاکستان کی, یہ بھی انصاف مانگ رہی ہے. جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی وہی انصاف دو جو آپ عمران خان کو دیتے ہو. میں نے اپنی خون پسینہ دیا ہے PTI کو, لیکن عمران خان جو کہتے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں, جب ہم حکومت میں آئے تو کرپشن کے انبار ان کے خود ارد گرد لگ گئے. ان کی ٹیم میں اتنے لوگ کرپٹ تھے, ان کے اپنے خاندان میں ان کی اپنی جو گھریلو محترمہ ہیں ان سے تانے بانے سارے جا کے تو کرپشن کے ملنے شروع ہو گئے تھے. تو اب وہ جو ان کی جو سٹرگل تھی وہ تو ختم ہو گئی. جس کاز کے لیے ہم ان کے ساتھ جڑے تھے وہ تو ہوا ہو گیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو پاکستان کی خاطر نکلے, ہم کسی ایک شخص کی خاطر نہیں نکلے. آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان کی. جس طرح سے جلاؤ گھیراؤ PTI نے, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی PTI ایسے کر سکتی ہے.
میں یہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ ایک سیاست دہشت گرد جماعت بنتی چلی جا رہی ہے، اور لیڈرشپ نے اکسایا ہے ان کو، انہوں نے ان کو جو ہے گمراہ کیا ہے، اسی لیے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ اچھا، آپ تحریک انصاف میں ایک لمبا سفر طے کر کے آئی ہیں، بعد میں آپ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ٹائم پہ عدلیہ اور تحریک انصاف کا کوئی گٹھ جوڑ تھا، اس میں کہیں آپ نے کوئی ایسے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے کیا دیکھنا ہے، اب تو ثاقب نثار نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ میں نے ان کو کوئی پورا صادق اور امین تو نہیں ڈکلیئر کیا تھا، اب تو کھل کے ان کے بیٹے کی اور ان کی آڈیو بھی آ گئی کہ کس طرح سے وہ کروڑوں لے رہے ہیں عمران خان کی ٹکٹوں کی جو بندر بانٹ جو بیچے جا رہے ہیں ٹکٹ، تو یہ باجوہ صاحب کے تھرو بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک پورا سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تاخیات، یعنی مذاق کا خیز پیناما کیس اقامے پہ، تو اب تو وہ مان رہے ہیں خود اپنے منہ سے کہ یہ ہم نے جان بوجھ کے کیا۔ اگر آج فیصلہ خلاف آتا ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ قوم ناانصافی پہ مبنی فیصلے رد کر رہی ہے، یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے رد کر دیا ہے وہ فیصلہ جو چیف جسٹس نے دیا ہے، کیونکہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہے، اور وہ یہ سپریم کورٹ کے جو اپنے معزز 13 ممبر ہیں وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں چیف جسٹس سے۔ اطہر من اللہ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا آئینی ہے، وہ نظر انداز کر دیا چیف جسٹس نے، جب انہوں نے 4-3 کا کہا فیصلہ، فل بینچ بنانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ عمران خان جو کہ کرپشن کے کیس میں پکڑا ہے، اس کو جناب اس کے اوپر پھول نچھاور ہو رہے ہیں، نہال ہو رہے ہیں، تو پھر باقی جتنے جیل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی نکال دیں، ان کو بھی وہ انصاف دیں۔ میں کہتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے، کیونکہ میں روز 3-4 انڈین چینلز پہ جاتی ہوں، وہاں شادیانے بج رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم 75 سال میں کام نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر کے دکھا دیا ہے، اس نے عوام کو اتنا اکسایا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، وہ فوج پہ حملے کر رہی ہے، وہ تو اس وقت اتنے خوش ہیں، اور اس سے ہمیں تکلیف ہے، ہم نے اپنے اداروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہم تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسی لیے ہم آج نکلے ہیں، نہ ہم ان کو فوج کے خلاف اس طرح سے جو ہے ہزا سرائی کرنے دیں گے، وہ ہمارے محافظ ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے دیا تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی جب تھے عاصم منیر کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تھے عمران خان کے پاس کہ کچھ کریں، یہ دیکھیں آپ کا یہ بزدار، یہ فراگوگی، یہ گجر، یہ کام کر رہے ہیں، کان ہی نہیں دھرا، الٹا ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شامل ہے۔ جی بالکل، یہ جو آج عوام اتنی اکٹھی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ اس ملک میں اب عدلیہ جو ہے اس نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہے، وہ جو ترازو آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے، یہاں اس ملک میں کوئی انصاف نظر نہیں آ رہا عوام کو، اسی لیے عوام اپنے ملک کو بچانے کے لیے انصاف کی خاطر نکلے ہیں کہ انصاف کو یہ عدلیہ بحال کرے ورنہ وہ گھر جائے، کیونکہ جس طرح وہ عمران خان کو سہولت کاری دے رہے ہیں یہ جوڈیشل کو ہے، یہ جوڈیشل مارشل لا ہے، میں تو کہوں گی کہ اس میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہی، اور اس ناانصافی کا یہی حل ہے کہ یہ گھر جائے، استعفیٰ دے اور ملک میں عدلیہ بحال ہو گئے۔ پاکستان کی بربادی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والا مورا آج جب قانون کی گرفت میں آ چکا ہے تو اس کے رد عمل میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور ہمارے قائدین کی یادگار کو مسمار کرنا، اس سے عمران خان اور ان کی پارٹی کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ افواج پاکستان ہمارے ملک کی حفاظت کی ضامن ہے، افواج پاکستان اور عسکری ادارے ہمارا مان اور ہمارا بھروسہ ہے، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پچھلے 5 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ ہر غلط فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں اور صحیح فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتے، تو مسلم لیگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے سپریم کورٹ کے ججز اور مختلف اداروں کے جو ججز کے ساتھ لوگ مل کے مونوپلی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ویسے وہ کسی کو شکست نہیں دے سکتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ملایا اور کسی بھی بندے کو نااہل کروا دیا۔